صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سر، بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے قیوم سمرو صاحب بیٹھے ہیں سر، بہت نوازش. جماعت اسلامی کے اسامہ رضی صاحب بیٹھے ہیں. عمران اسماعیل صاحب آدھے سے زیادہ وہ گزر گئے، تقریباً 3-4 گھنٹے رہ گئے پولنگ ختم ہونے میں. کیا آبزرویشن ہے، کیسی ہو رہی ہے پولنگ آج کراچی میں؟ نمبر 1 تو میں اس چیز پہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ نہ رینجر پولنگ اسٹیشن کے اندر ہے نہ باہر ہے. اور میں یہ ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتا ہوں ڈی جی رینجر صاحب سے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ کراچی سے کھالے نہ چھنے اور بقرعید پر ہم پرامن گزر جائے تب تو آپ کام کر جاتے ہیں. اب یہ کیا آپ کو کراچی کو کوئی فری ہینڈ دیا جا رہا ہے متحدہ کو اور ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ ہم تو کر بھی نہیں سکتے. وہ جو الزامات ہمارے اوپر لگا رہی ہے متحدہ، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے سن کے. وسیم اختر صاحب فرما رہے ہیں کیمپ اکھاڑ دیا آپ لوگوں نے. ہم لوگوں نے متحدہ کے کیمپ اکھاڑ دیا. وہ بیچارے مظلوم ادھر ادھر بھاگ گئے اور ہم انہیں مار رہے ہیں. مطلب یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ عقل مانتی ہے کسی کی؟ آج کے دن اب تک کی رینجرز کی کارکردگی آپ کی نظر میں سوالیہ نشان ہے؟ میری نظر میں سوالیہ نشان ہے. بالکل رینجرز کو پولنگ اسٹیشن، ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہونا چاہیے تھا، اندر اور باہر. وہاں پہ موجود نہیں ہے. متحدہ کے لوگ ریٹرننگ آفیسر کے اس میں جا کے بیٹھے ہیں اس کی جگہ پہ. علی زیدی نے 3 لوگوں کو اریسٹ کروایا اپنے پولنگ اسٹیشن سے. کئی اور دوسرے پولنگ اسٹیشن پر ہیں، قبضے ہو رہے ہیں باقاعدہ. دیکھیں نا، ایک یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایک اسکول ہے اور اس اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور ایک بچہ جو ہے وہ جو شرارتی بچہ ہے اس نے چیٹنگ کرنی ہے اور دوسرا پڑھا لکھا بیچارہ جو پڑھ لکھ کے آیا وہ ساتھ بیٹھا ہے اور اس کو آپ سارے فل مارکس دیے جا رہے ہیں، تو آپ کرتے رہے آنکھیں بند. پھر تو کس طرح آپ کریں گے چینج؟ ابھی متحدہ والے فاروق ستار صاحب فرما رہے ہیں، پہلے انہوں نے کہا کہ ہم 12 بجے بائیک آؤٹ کر جائیں گے. 1:30 بج گیا. میں فاروق صاحب سے پہلے تو نیا ٹائم ان سے مانگ رہا ہوں کہ نیا ٹائم بتا دیں. دوسرا فاروق صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ جی لانڈی میں پولنگ جو ہے بند کر دینی چاہیے. تو لانڈی میں کیوں بند کر دینی چاہیے؟ پھر کراچی میں کر دیں. کہہ رہے ہیں کہ ان کے کارکنان کو ہراساں کیا جا رہا ہے ان کے کی طرف سے. لانڈی میں ہو رہا ہے وہ باقی کراچی میں وہ کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ایک لانڈی کو بند کر دیں کیونکہ وہاں ان کے کارکن ہراساں ہو رہے ہیں؟ جہاں ہمارے کارکن ہراساں ہو رہے ہیں وہاں نہ بند کریں. میں کہہ رہا ہوں فاروق صاحب آپ الیکشن کو ہونے دیں اور پرامن طریقے سے ہونے دیں. آپ لوگوں نے آپ باقی پولنگ اسٹیشن میں پولنگ بند کرنے کا مطالبہ تو نہیں کر رہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاروق ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کیوں نہ ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ کیا اسامہ صاحب آپ بھی پہلے بتا دیجیے، پھر پیپلز پارٹی سے پوچھوں گا کیا اب تک کی پولنگ کے بارے میں کیا تفسیر ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی میں جو اس سے پہلے انتخابی صورتحال رہی ہے وہ شدید تشویشناک رہی ہے. ٹھیک ہے، خود جماعت اسلامی بائیکاٹ کر چکی ہے اور جو مطالبات تھے اور تمام پارٹیوں کے مشترکہ مطالبات تھے اور باوجود اور جن کے حقائق جن کی توثیق کرتے ہیں وہ مطالبات اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر رینجرز ہونی چاہیے، تمام انتخابی عملے کو تحفظ ملنا چاہیے، انتخابی سامان کا تقدس بحال رہنا چاہیے اور اس کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اس سے بدترین صورتحال یہ سامنے آئی کہ پریزائڈنگ افسر، جعلی پریزائڈنگ افسر نشاندہی پر پکڑا گیا اور کچھ نہیں پتا کہ کتنے سینکڑوں اور ہزاروں جو سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو عملے کی شکل میں جعلی پریزائڈنگ افسر بن کر بیٹھتا ہے اور نتائج کے اوپر 100% اثر انداز ہو جاتا ہے. ان ساری باتوں کے باوجود پورا انتظامی ڈھانچہ اسی طرح کام کرتا رہا، بلکہ بقرعید کے موقع پہ جو تحفظ قربانی دینے کو والوں کو حاصل تھا وہ ووٹ ڈالنے والے کو اس وقت اس طرح سے حاصل نہیں ہے. کیا آج آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں اسامہ صاحب کہ آپریشن کے باوجود، سب کے باوجود آج آپ کراچی کا انتخابی منظرنامہ سابقہ انتخابات سے مختلف نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر ان سارے سوالات کے باوجود، سیاسی جماعتوں کے مطالبوں کے باوجود اگر اس طرح کے انتظامات نہیں کیے گئے اور جو کراچی کی ہسٹری سامنے کھڑی ہوئی ہے تو کیوں نہیں کیے گئے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور جو کچھ ہو رہا ہے کون اس کا جواب دے؟ یا کوئی خاص فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیے کراچی میں جیسے پہلے الیکشن ہوتا تھا ویسے ہی آج ہو رہا ہے آپ کے. کل رات کو جو الیکشن رینجرز ہے اتنے لوگ پکڑے گئے، آج بھی سیکٹر آفس میں ان کے چھاپا مارا گیا ہے. ہوتا ہے جہاں آپ کمپلین کریں وہاں سے پکڑا جاتا ہے، جہاں کمپلین میں کہاں کی کمپلین کروں؟ اتنی تو نفری بھی نہیں ہے یہاں پہ. کل رات سے جو الیکشن کمیشن نے تماشا شروع کیا ہے، جو لاچارگی اور بے چارگی کا اظہار کیا انہوں نے، جو جس طرح سے بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپرز پڑے ہوئے تھے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیلٹ پیپرز نہ بیلٹ پیپر کوئی اسپیشل پیپر پہ چھپے؟ ابھی نئے بیلٹ پیپر کی کاپی بنس روڈ سے چھپتے ہیں، چھپ ہی رہے ہوں گے دبا کے. وہ کس طرح سے آپ بچائیں گے چیزوں کو؟ الیکشن کمیشن ہیز فیلڈ ٹو کنڈکٹ فری اینڈ فیئر. بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ ایم کیو اپنی ایز اے میٹر آف پالیسی ایئر وے پر اپیئر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ان کا موقف نہیں ہے اس ٹرانسمیشن میں. ہم کوشش کریں گے اگر بات کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اب تک کی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. عمران اسماعیل صاحب رینجرز کی بالکل کھلے الفاظ میں رینجرز کی کارکردگی کو بالکل سوالیہ نشان بنا رہے ہیں. ڈی جی رینجر صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے جب آپ کو عید الاضحیٰ کے دن اگر آپ کو قربانی کی کھالوں کے حوالے سے ایکشن کرنا ہوتا ہے وہ ایک مؤثر ایکشن ہو جاتا ہے. اسامہ رضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تحفظ
قربانی کرنے والوں کو عید الاضحیٰ کے دن تحفظ فراہم کیا گیا تھا رینجرز کی جانب سے. آج ووٹرز کو وہ تحفظ فراہم نہیں کیا گیا ہے, اور ایم کیو ایم کے بھی آپ موقف سن رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہے. قیوم سمرو صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, لیکن منصور علی خان وہاں کھڑے ہیں لیاری میں, جہاں کی ایک پولنگ اسٹیشن پر پولنگ روک دی گئی ہے. منصور, یہ پولنگ کیوں روکی گئی ہے اور یہاں پر کن دو اہم امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے؟ جی وسیم, یہ ہم لوگ UC 12 ہے لیاری کی, جہاں پہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں, اور پولنگ اسٹیشن نمبر 7 ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو نون لیگ کے یہاں پہ حمایتی ہیں وہ اس بات کا الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سابق صوبائی اسمبلی کی امیدوار ہیں, ان کے گھر کے نیچے ہی پولنگ اسٹیشن بنایا گیا ہے, اور اپنی مرضی سے ان کا یہ الزام ہے کہ دھاندلی کی جا رہی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے رینجرز نے اس پولنگ اسٹیشن کو بند کر دیا تھا, اور اتفاقاً ہم بھی اسی پولنگ اسٹیشن کے بھی اندر رپورٹنگ ہی کر رہے تھے کہ ہم بھی اندر بند ہو چکے ہیں. اب اس وقت دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ جان بوجھ کے یہاں پہ دھاندلی کی جا رہی ہے. نون لیگ کے البتہ ہم نے یہاں پہ چند ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جو کہ زبردستی خواتین, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خواتین کی بہت بڑی تعداد میرے پیچھے موجود ہے اور بڑی دیر سے وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ یہ بار بار الزام لگا رہے ہیں کہ نون لیگ والے جان کے پولنگ کے اس عمل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بند ہو گئے, پولنگ کھل گئی یا پولنگ بھی آپ کے ساتھ فی الحال بندی ہے؟ جی ابھی اس وقت ہم لوگ ایک لائن دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس وقت یہ نہیں ہم بتا سکتے کہ پولنگ کھلی ہے کیوں نہیں, کیونکہ خواتین کا وہ حصہ ہے اس حصے میں ہم جا نہیں سکتے. البتہ دروازہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت پولنگ اسٹیشن کا دروازہ البتہ اب کھول دیا گیا ہے, تو میرے خیال میں لیکن ابھی بھی ووٹرز کا اندر آنا جو ہے وہ ابھی بھی منع ہے. چونکہ میں نے پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیو کی طرف جانا ہے, کیا پیپلز پارٹی کا یا لیاری کا اوور نقشہ آپ نے کیا دیکھا ہے جو تھوڑی دیر میں, کیا کوئی آبزرویشن؟ وسیم, ابھی تک کسی قسم کی کوئی ہم نے بڑا کوئی حادثہ نہیں دیکھا, لیکن کشیدگی ہے, ٹینشن ہے, نعرے بازی ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر ہم کافی بڑی نعرے بازی ہو رہی ہے. رینجرز ہیں, بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے, 4 یا 5 اہلکار دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ بھی زیادہ تر اس پولنگ اسٹیشن کے باہر ہی ہیں. نہیں, آپ کو یعنی کہ آپ نے جو بھی تھوڑی بہت آبزرویشن کی, مجھے معلوم ہے آپ تھوڑی دیر پہلے ہی لیاری پہنچے ہیں, کیا آپ یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر رینجرز ہیں یا بس ایک پیٹرولنگ ہو رہی ہے بس؟ نہیں, میرا خیال میں وسیم ابھی مجھے اس کے لیے مزید ابھی گھومنا ہوگا, اس کے بعد میں سوال بالکل صحیح, آپ تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے. قیوم سمرو صاحب, کیا یہ ایسا نہیں ہو رہا, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہمیں حقیقی یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس کی بات ہے, اور نون کہہ رہی ہے پیپل کی لیاری میں آپ کر رہے ہیں, جس کا جہاں جتنا زور چل رہا ہے بس وہ چلا رہا ہے, ان کا ہے ہی نہیں سلسلہ, تو وہ نہیں. جماعت اسلامی کے لڑکے تھوڑے سے ٹرین ہیں, وہ ذرا پھر بھی جواب دیتے ہیں, وہ تھوڑا زیادہ کر رہے ہوں گے. ایم کیو ایم کی تو ہسٹری رہی ہے تو اور زیادہ کر رہی ہوگی, جس کا جتنا چل رہا ہے بس وہ کر رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے بسم اللہ لیاری آپ کا وہاں آپ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں وسیم بھائی, پہلے تو میں دیکھیں آج ایک اچھی خبر یہ ہے پورے کراچی میں, ان بدترین حالات میں جب یہ اس سے پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, آج پوری کراچی میں پرامن طریقے سے الیکشن ہو رہا ہے. اکے دکے واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں. اگر یہ ہم دیکھیں KP میں الیکشن ہوا تھا تو اس میں تو 30 بندوں کا جو ہے قتل عام ہوا تھا, 30 بندے ایک پروونس میں مارے گئے تھے KP میں. تو اس حساب سے 11 منٹ میں 11 بندے شہید ہو گئے تھے بیچارے. اس حساب سے سندھ کے اندر یہ ان حالات میں انتہائی پرامن الیکشن ہو رہا ہے, اور سندھ گورنمنٹ اپنے تمام تر انتظامی امور بہتر طریقے سے چلا رہی, چاہے اس میں سندھ پولیس کا کردار ہو, چاہے سندھ رینجرز کا کردار. اور الیکشن کمیشن اپنا کام الیکشن کمیشن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا رکشے میں, گاڑیوں میں